بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، سبق سر عبداللہ ہارون گزشتہ ویڈیو میں آپ نے اس کی بلند خوانی ملاحظہ فرمائی تھی، اور آپ تبھی جان چکے ہوں گے کہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہماری حصہ مشق پر مشتمل ہوگی، لہٰذا آج ہم مشق کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ صفحہ نمبر 81 پر سبق سر عبداللہ ہارون کی مشق ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ اور بیٹا، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ نے فراغت کے ان لمحات کو کارآمد بنا لیا ہوگا، اور ویڈیوز پابندی سے نہ صرف دیکھ رہے ہوں گے بلکہ ویڈیوز میں جیسے جیسے آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں آپ ویسے ویسے کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے، اور آپ کا آج تک کا تمام کام مکمل ہوگا۔ کیونکہ گزشتہ ٹرم میں بیٹا الحمدللہ کہ اکثر بچوں نے کام مکمل کیا تھا، لیکن پھر بھی چند بچے ایسے تھے جن کا کام مکمل نہیں تھا۔ ان کو پھر ظاہر بات ہے کہ جب وہ اسکول تشریف لائے اور تمام مضامین کا تمام کام جب ان کو دیا گیا اور وہ تمام کام یک بارگی جب ان کو تحریر کرنا پڑا تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوئیں۔ لہٰذا اگر آپ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں بیٹا تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ روز کا کام روز کریں۔ ویسے بھی آپ کے فراغت کے یہ لمحات ہیں، وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بیٹا، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کو کارآمد بنائیں، اور کارآمد بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی نگرانی میں روز کا کام روز پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ سبق سر عبداللہ ہارون کی سر ورک کو خوبصورت سے انداز میں بنا لیں گے، تو امید ہے کہ اب تک آپ نے یہ کام کر لیا ہوگا۔ اس وقت مشق آپ کے سامنے ہے بیٹا، مشق کے سوالات پہلے ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر میں آپ کو کام کے حوالے سے آگاہی دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 81 مشق کے سوالات دیکھیے بیٹا۔ جی بیٹا، مشقی سوالات آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر 81۔ پہلے سوال کے تحت بیٹا آپ کو آج 6 اجزاء دیے گئے ہیں حروف ابجد کی ترتیب پر، الف، ب، جیم، دال، ہے اور ز۔ یہ ترتیب دراصل ابجدی ترتیب کہلاتی ہے، اور میں نے گزشتہ ٹرم میں بھی اس کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی فراہم کی تھی۔ دراصل پرانے زمانے سے یہ طریقہ رائج ہے کہ گنتی کو حروف کی ترتیب پر لکھا جاتا ہے، اور وہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر حرف کو ایک نمبر دیا گیا ہے۔ ہر حرف کا مطلب ایک نمبر ہوتا ہے، جیسے الف کا مطلب 1 اور بے کا مطلب 2 اور جیم کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ترتیب ہوگی کہ الف، بے، پے، تے، ٹے، تے، ترتیب وار 1 2 3 4 5 6، لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا۔ حروف ابجد کی ترتیب کچھ الگ ہے۔ حروف ابجد کی ترتیب اسی طرز پر ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے الف ہے جس کا مطلب 1، بے ہے جس کا مطلب 2 اور جیم جس کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ دال سے مراد 4 نمبر ہوتا ہے، اور ہے سے مراد 5 ہوتا ہے، اور زے سے مراد 6 ہوتا ہے بیٹا، معذرت 6 ہوتا ہے، اور واو سے مراد 7 ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو پہلا سوال دیکھیے بیٹا، سب سے پہلا سوال ہے سر عبداللہ ہارون کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سر عبداللہ ہارون کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ الحمدللہ بیٹا کہ کام کے حوالے سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں، اور آپ چھوٹے بچے بھی اب نہیں ہیں، اب ماشاءاللہ آپ سمجھدار، ذی فہم اور کام کی ترتیب سے واقف ہو چکے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے لیے کسی سوال کا جواب تحریر نہیں کیا ہے، اگرچہ میرے لیے بے حد آسان تھا۔ دراصل اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود سوالات کے جوابات چن کر
تحریر کریں۔ ہاں البتہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے اور کتاب میں ہی تمام سوالات کے جوابات بھی درج شدہ ہیں سبق کے ذیل میں ہی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان سوالات کے جواب تلاشیں اور خود تحریر کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو پہلا سوال ہے بیٹا، سر عبداللہ ہارون کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بیٹا اس سوال کا جواب کتاب میں ہی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، سر عبداللہ ہارون کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر عبداللہ ہارون کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو بیٹا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اگر گزشتہ ویڈیو آپ نے بغور ملاحظہ فرمائی ہے تو آپ خوب واقف بھی ہوں گے ان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ سبق میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اسی طرح بیٹا لفظ ہے شوگر کنگ، لفظ کیا ہے؟ شوگر کنگ۔ شوگر کنگ کے معنی کیا ہیں؟ شوگر کنگ کے معنی کیا ہیں؟ اس کی وضاحت بھی سبق میں موجود ہے، آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ شوگر کنگ کے معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں سوال نمبر 3 کے ذیل میں۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ چوتھے سوال میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جن کا یہاں کتاب میں بھی تذکرہ موجود ہے اس سبق کے ذیل میں۔ اسی طرح اردو کی چھٹی کتاب جو گزشتہ سال آپ پڑھ کر آئے ہیں وہاں بھی ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بلکہ ان کے نام سے موسوم ان سے متعلقہ پورا ایک سبق اردو کی چھٹی کتاب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بی اماں کون تھی؟ میں انہی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے۔ سوال ہے بی اماں کون تھی؟ تو آپ تفصیل لکھیں گے کہ بی اماں کون تھی، کن کی والدہ تھیں؟ بی اماں کون تھیں اور کن کی والدہ تھیں؟ میں مختصراً آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بیٹا۔ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی، ٹھیک ہے۔ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں، یعنی علی برادران کی والدہ صاحبہ تھیں۔ پانچواں سوال ہے بیٹا سوال نمبر 1 کے ذیل میں کہ عبداللہ ہارون نے کب اور کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ سر عبداللہ ہارون نے کب اور کون سا رسالہ جاری کیا تھا جس نے ہندو پریس کا کئی سال تک مقابلہ بھی کیا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچی خبریں مسلمانوں کے حوالے سے اور درست حقائق پر مشتمل خبریں انہوں نے کئی سال تک فراہم کی۔ اس کا ذکر سبق میں موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ سبق سے ڈھونڈ کر تلاش کر خود تحریر کریں گے۔ 7واں سوال ہے بیٹا، معذرت 6واں سوال ہے، سر عبداللہ ہارون کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ سر عبداللہ ہارون کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو یہ بھی آپ ہی انشاءاللہ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر بے حد مختصر سی مشق ہے۔ مشق کے تحت ابتدائی سوالات بے حد آسان اور مختصر ہیں، تقریباً 1 یا 2 سطروں پر مشتمل جوابات ہیں جو انشاءاللہ آپ خود تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اس وقت کتاب آپ کے سامنے ہوگی، آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 اسی ترتیب پر ہے، آپ نے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست لفظ پر درست کا نشان لگائیے، یعنی نہ صرف نشان لگانا ہے بلکہ اس خالی جگہ کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے، جیسے کہ یہ خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ 2 کام کریں گے، ایک تو یہ کہ درست لفظ کی نشاندہی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہاں اس خالی جگہوں کو بھی آپ پر کریں گے۔ پہلا جملہ ہے عبداللہ ہارون کی والدہ ڈیش، یعنی یہاں عبداللہ ہارون کی والدہ کا نام تحریر کیا جائے گا۔ عبداللہ ہارون کی والدہ ڈیش اعلیٰ کردار اور عمدہ صفات کی مالکہ تھیں۔ دوسری سطر ہے، سماجی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں انہیں ڈیش کے خطاب سے نوازا گیا۔ تیسری خالی جگہ ہے، سن 1920 عیسوی میں سندھی کا پہلا روزنامہ ڈیش جاری کیا، یہاں ذکر موجود ہے، آپ وہ لفظ چن سکتے ہیں۔ اسی طرح فلاحی کام کے لیے، فلاحی کام یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، سبق کے ذیل میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ فلاحی کام کے لیے انہوں نے فوراً ہی باکس میں سے ڈیش روپے نکال کر دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
اگلا جملہ دیکھیے، ان کی جد و جہد، لفظ کیا ہے؟ جد و جہد، جد و جہد، ٹھیک ہے بیٹا۔ اکثر لوگ اس لفظ کا تلفظ غلط کرتے ہیں۔ ان کی جد و جہد کا مرکز ڈیش تھا، ان کی جد و جہد کا مرکز یعنی کہ سینٹر ڈیش تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لفظ بھی یہاں کتاب میں موجود ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرز پر بیٹا آپ کا آج کا کام آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کا کام بس اتنا ہی۔ آپ کی آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں مشق کو 2 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، اگرچہ آج کا کام بے حد آسان ہے اس کے باوجود، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کام کو سمجھ چکے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ الفاظ کے سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 2 آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے، کاپی میں مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کی وضاحت کر دوں بیٹا، مشق سے قبل اور سر ورق بنا لینے کے بعد آپ حصہ فرہنگ سے الفاظ کے معنی چن کر بھی تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ حصہ فرہنگ میں جو الفاظ و معنی دیے گئے ہیں آپ وہاں سے چن کر یہاں تحریر کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ مشق صفحہ نمبر 81 مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ مشق کی مزید تکمیل کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔